جی ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک پرماننٹ اور آل انکلوسیو ایک افغان پالیسی کی ضرورت ہے، کیونکہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی سمجھتے ہیں کہ افغانستان اور اس کی بنیاد اسی پہ ہونی چاہیے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ پاکستان میں امن کی ضمانت ہے، اور صرف پاکستان میں امن جو ہے وہ افغان کے مفاد میں ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات جو ہے اس میں کافی جو ہے وہ دراڑ پڑ چکا ہے، کافی دوریاں اس وقت ایگزسٹ کرتی ہے، اور اسپیشلی جب طالبان آئے تو یہ خلیج جو ہے بجائے اس کے کہ یہ برج ہوتا یہ مزید بڑھتا گیا۔ اس سے پہلے جو حکومتیں تھی، اسپیشلی پریزیڈنٹ کرزئی صاحب یا اشرف غنی صاحب جیسے بھی تھے، لیکن پھر بھی لائن آف کمیونیکیشن انٹیکٹ ہوتی۔ اس وقت تو وہ لائن آف کمیونیکیشن بھی جو ہے وہ لگے سا رہا ہے کہ وہ انٹیکٹ نہیں ہے، اور اسپیشلی جب پاکستان میں جو امن کی صورتحال ہے جب سے طالبان آئے ہیں وہ ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور ٹی ٹی پی کی جو دہشت گردی ہے اور پاکستان کا موقف ہے، اور ایویڈنس بیسڈ موقف یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف حملوں میں افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے، جس کا امارت اسلامی اس کو ڈینائی کرتی ہے۔ جب یہ بڑھتے گئے تو پاکستان کی طرف سے رد عمل آیا، اور رد عمل بڑا سخت تھا میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے وہ جو تجارت اور ٹرانزٹ تھے، اس ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس میں سختیاں کی، اور تجارت جو پہلے بلینز آف ڈالرز میں ہوتی تھی وہ گھٹ کے جو ہے وہ چند ملین ڈالرز تک آ گئی۔ اسی طرح ٹرانزٹ ٹریڈ جو تھا وہ بھی اس پہ اتنے پابندیاں لگی کہ وہ پاکستان کے بجائے دوسرے ملکوں شفٹ ہونے لگا۔ اسی طرح ویزا رجیم جو ہے اس کو بہت سخت کیا گیا۔ پہلے افغانوں کو روزانہ کی بنیاد پر 1000، 1200، 1300 ویزے ایشو ہوتے تھے، وہ گھٹ کے جو ہے اس میں کافی کمی آئی، اور پھر ویزا میں جو کرپشن کے رپورٹس آنے لگے کابل سے، اس نے بھی حالات کو مزید گمبھیر کیا، اور وفود کا تبادلہ جو تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا۔ مثلا کہ گزشتہ سال 1.5 سال سے ہم نے نہیں دیکھا کوئی افغانستان سے ادھر آیا ہو یا ادھر سے کوئی پاکستان گیا ہو، اور پاکستان نے یہاں تک ریئیکٹ کیا کہ کراس بارڈر اٹیکس بھی کیا افغانستان میں ان کے مختلف علاقوں میں، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے۔ تو اس سے حالات مزید خراب ہوئے، اور وہ جو امن کے لیے یا بات چیت کے لیے یا کانٹیکٹس کے لیے جو سپیس تھا وہ بہت زیادہ شرنک ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر افغان طالبان نے بھی دوسرے سائڈ پہ دیکھنا شروع کیا، ایران، افغانستان، انڈیا اور سینٹرل ایشین ریاستوں کو، تاکہ اس نے تو سروائیو کرنا تھا۔ اور حالات پاکستان بھی سمجھنے لگا کہ شاید افغانستان کے ساتھ مطلب ایک ڈس اپوائنٹمنٹ نظر آئی، کہ اور وہ ایگزسٹ کر رہی ہے کہ مایوسی ہے افغانستان کے حوالے سے پالیسی۔ اب مزید سختیاں پاکستان نے اڈاپٹ کی، اسپیشلی ریفیوجیز کے حوالے سے، یا افغان اللیگل جو پاکستان میں ان کے حوالے سے، یا وہ افغان جو طالبان کے آنے کے بعد پاکستان شفٹ اور دیگر ممالک میں جانا تھا ان کو ریپیٹریٹ کیا جا رہا ہے، زبردستی اسلام آباد پنڈی سے نکالا جا رہا ہے۔ ابھی یہ رپورٹس جب میڈیا میں، سوشل میڈیا میں رپورٹ ہوتی ہے تو مزید نفرت بڑھتی ہے، اور یہ نفرت جو ہے ابھی عوام، پہلے تو یہ حکومتی سطح پہ ہوتی تھی، عوام ٹھیک ہوتے، ابھی عوامی سطح پہ ہو رہی ہے، اور پاکستان نے وہ جو 5-6 ملین افغانوں کو 5-6 دہائیوں تک جو ان کے مہمان نوازی کی، ان کو عزت اور احترام دیا، وہ اب جو ہے نا قصے ماضی بنتا جا رہا ہے، اور نیا قصہ یہی ہے کہ پاکستان افغانوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ دوریاں بڑھتی ہے، جتنی نفرت بڑھتی ہے، تو میرے خیال میں دونوں ممالک کا اس میں نقصان ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے وہ جو پریزیڈنٹ کرزئی صاحب کہتے ہیں کہ وی ہیو شیئرڈ ڈیسٹینی، ہماری قسمت جو ہے نا وہ شیئرڈ ہے، وہ کامن ہے۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو پہل کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ لیٹس جو ہے ایک سافٹ اپروچ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ پہلا جو ہے نا یہ ریفیوجیز کے حوالے سے کوئی پالیسی ہونی چاہیے، اور ایک پالیسی ایسی ہونی چاہیے جو افغان حکومت اور انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ مل کے اس کو کرے، اور اس کو ایک دفعہ سامنے اور پھر ایک دفعہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، سب کو کمیونیکیٹ ہونا چاہیے کہ یہ اب پاکستان کی پالیسی ہے۔ اسپیشلی جو افغان جو یہاں پہ بزنسز کرتے ہیں ان کے حوالے سے ایک علیحدہ پالیسی ہونی چاہیے، جو محنت مزدوری کرتے ہیں علیحدہ پالیسی ہونی چاہیے، جو اکنامک امیگرینٹس ہے اس کے حوالے سے علیحدہ پالیسی ہونی چاہیے۔ تو اس میں اتنا کوئی
کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ نہیں بن سکتی. تو جو فیملیز ہیں جن کے ادھر شادیاں ہوئی ہیں یا جن لوگوں نے ادھر سے شادیاں کی، انہیں حوالے سے بھی، اور یہ علاقوں میں ہے، ان کے حوالے سے بھی ابھی ایک کلیئر کٹ پالیسی جو ہے نا ہونی چاہیے. افغانستان کے ساتھ ہماری کیا کارنر سٹون تو یہ افغانستان میں امن نمبر 1، نان انٹرفیرنس، کوئی انٹرفیرنس جو بھی ہوگا کابل میں وی ول ڈیل ود ہم. کوئی پہاڑوں میں جائے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی، یہ تو نان انٹرفیرنس کی پالیسی ہونی چاہیے 100%. اور اس کا بنیاد یہ ہونا چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ ہم بھائی چارے کی تعلق اور تجارت کو ترقی دینا، آنے جانے کو ترقی دینا، وہ فوڈ ایکسچینج کو ترقی دینا، افغان اسٹوڈنٹس کے لیے پاکستانی اداروں، پرائیویٹ اداروں میں ان کو موقع دینا، گورنمنٹ اسکالرشپ جو ہے اس کو کرنا، صحت کے حوالے سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، جس میں یہ ہونی چاہیے. اور ان کو چارج کیا، یہ نہیں ہے کہ مفت میں دیتے ہیں، ان کو چارج کیا جا سکتا ہے. اسی طرح جو بنیادی مسئلہ ہے وہ، اور جب یہ تجارت اور یہ اقتصاد جب یہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ڈیفینیٹلی لوگوں کو انٹرسٹ بڑھ جاتے ہیں. تو لوگوں کے انٹرسٹ بڑھ جاتے ہیں، پیسے آ جاتی ہے، خوشحالی آ جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے ان کا اثر پورے معاشرے پہ ہوتا ہے. ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو بنیادی نقطہ ہے کنٹینشن کا، میرے خیال میں اس کے حوالے سے جو ہے ہمیں پاکستان کو جو ہے ایک پالیسی آف انگیجمنٹ کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور وہ انگیجمنٹ کابل کے ساتھ ہونی چاہیے، قندھار کے ساتھ ہونی چاہیے، تاکہ، اور یہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے. نہیں ہے کہ 2-3 میٹنگ ہوئے جی وہ تو نہیں مان رہے، وہ نہیں مان رہے، وہ نہ مانے، لیکن ہماری طرف سے ان کے ساتھ کنٹینیوسلی ایویڈنس شیئرنگ ہونی چاہیے اور ان کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ موقع جو ہے ابھی دونوں حکومتوں کو، دونوں ملکوں کو جو ہے بیٹھ کے اس مسئلے کو ونس فار آل ختم کرنا ہوگا. ورنہ اگر خدا نخواستہ افغانستان میں دوبارہ کوئی لڑائی شروع ہوتی ہے، انٹرنل وار شروع ہوتی ہے، تو اس کا اثر پاکستان پہ ہوگا. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک افغان پالیسی لانگ ڈیبیٹڈ ہو، اس پہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو، پبلک فورم پہ ڈسکشن ہو، مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی سے اس پہ ہونی چاہیے. اور افغانستان کے ساتھ ایک پرماننٹ سلوشن جو ہوگا اس خطے میں، جو کیونکہ اس خطے میں جو مسائل ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، یہ صرف پاکستان اور افغانستان بیٹھ کے حل کر سکتے. اور یہ بھی حقیقت ہے اگر یہ دونوں ملک جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ گئے تو دونوں ملکوں کا فائدہ اسی میں ہے، کیونکہ دونوں روٹس پہ تجارتی روٹ پہ ہے. اگر پاکستان کے راستے پھر افغانستان کے راستے کوئی بھی ایشیا اور یورپ کو ملانے والے صرف یہ 2 ممالک ہے، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس مواقع کو ہم ضائع کریں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، دشمنی، طرفگنی. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ آنے والے جنریشن کم از کم اس سے تو وہ مستفید ہونا.